قرآن مجید کی اگر ہم بات کریں، یو گیٹ 10 ریوارڈس فار ایوری ورڈ یو ریڈ. اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کریں، قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں. قرآن مجید کی ریسیٹیشن سے یہ فائدہ بھی ہے کہ یور ہرٹ فیلز کلین اینڈ پیسفل. اس لیے قرآن مجید کی تعلیم ضرور کریں. اٹ ول گیو یو اے لاٹ آف opportunities, lot of developments. It will change your life. It will bring revolution in your life. So please make yourself strong enough to make recitation every day. Psychological اور mental benefits کی اگر ہم بات کریں قرآن مجید کی ریسیٹیشن سے، قرآن مجید کی تعلیم سے آپ کو سٹریس کم ہوتا ہے. آپ کے سٹریس کو ریڈیوس کرنے کا کام جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور انگزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کی چیزوں کو بالکل ختم کرتا ہے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی ریسیٹیشن کرنے سے آپ کو آپ کے برین کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، آپ کو نیند اچھا آتا ہے، اور آپ کی میمورائزیشن جو ہے اس میں امپرومنٹ ہوتا ہے، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک دم کام رہتا ہے، کول رہتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کی ریسیٹیشن سے آپ کو فوکس رہنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن مجید کے ہی اندر سے آپ کو ملتا ہے، کیونکہ جب آپ زبر، زیر، پیش اور تمام حروف پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں، فوکسڈ ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی ریسیٹیشن سے آپ کافی فوکسڈ رہتے ہیں اپنے کام کے اندر. جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کے برین کا ایکسرسائز ہوتا ہے، اور برین کا ایکسرسائز ہونے کے بعد جو ہے اس کے مائنڈ کے اندر تمام قسم کا ریلیکسیشن جو ہے وہ ملتا ہے، اس کا مائنڈ ریلیکسڈ رہتا ہے. اور سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ اگر کسی طرح کی ریسیٹیشن کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کے برین کو، آپ کے مائنڈ کو ایکسرسائز ملتا ہے، جس سے یہ آپ کے مائنڈ اور آپ کے برین کے ڈیولپمنٹ کے لیے کافی ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم پانی کو آسمان سے برساتے ہیں. ہم پانی یعنی بارش کو آسمان سے برساتے ہیں، وہ زمین پر گرتی ہے، اور زمین پر گرنے کے بعد جو ہے زمین شاداب ہو جاتی ہے، اور جو ہے یہ دریا کی شکل اختیار کرتا ہے یہ پانی، اور دریا کی شکل اختیار کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے بخارات پیدا ہوتی ہے، اور پھر سے اس پانی کو جو ہے پوری زمین پر گرنے کے بعد پھر سے اس پانی کو جو ہے آسمان کی طرف ہم اٹھا لیتے ہیں. اور سائنس اس چیز کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے، اور واٹر سائیکل جو ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سائنس کا یہ ماننا ہے کہ جب آسمان سے جو ہے بارش برستی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایواپوریشن، کنڈنسیشن اور پھر پریسپیٹیشن ہوتا ہے. یعنی پہلے بارش کا برسنا، پھر ایواپوریٹ ہونا، پھر کنڈنسیشن یعنی دوبارہ سے بارش کا ہونا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کا انکار کرو گے، تم اللہ رب العالمین کی کس نعمت کا انکار کرو گے، کس احسان کا انکار کرو گے. اللہ رب العالمین نے کس قدر انسانوں پر احسان کیے ہیں، بس انسان ہی گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ سویا ہوا ہے، تباہیوں کے اندر سویا ہوا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو مانے، اور اللہ رب العالمین کی مانے، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. قرآن مجید کا یہ کہنا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو وقت سے بنایا اور اسے ہم پھیلا رہے ہیں. اور سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے، سائنس کے ماہرین لوگ، اور وہ اسی چیز کو جو ہے ایکسپینشن آف دا یونیورس
کے نام سے جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین جو ہے وہ انہوں نے آسمان کو وقت کے حساب سے جو ہے وجود میں لایا اور پوری کائنات جو ہے وہ اسی طرح سے وجود میں جو ہے لائی گئی۔ سائنس کے ماہرین کو اب اس جگہ پر پہنچنا پڑ رہا ہے کہ جہاں انہیں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کلام الہی قرآن مجید کے اندر بتا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو طرح طرح کی سٹیجز سے جو ہے وہ گزارا ہے، جسے ایمبرایولوجیکل ڈیولپمنٹ کا نام جو ہے سائنس کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ سائنس اب اس چیز کو تسلیم کرنے پر آ چکی ہے کہ جہاں پر وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ انسان طرح طرح سٹیجز کے بعد جو ہے ایک پوری شکل جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، یعنی وہ نطفہ اور پھر وہ گوشت کا ٹکڑا اور اس کے بعد ہڈی، لوتھرا اور اسی طرح سے جو ہے پھر تمام کا تمام انسان جو ہے وہ مکمل بنتا ہے، جسے ایمبرایولوجیکل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو سائنس اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو پہلے ہی 1400 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو نطفے سے گوشت کے ٹکڑے پر اور گوشت کے ٹکڑے کے بعد ایک میٹ کا لوتھڑا اور پھر وہاں سے جو ہے ہڈیاں اور ہڈیوں کے بعد جو ہے ایک ڈھانچہ اور پھر مکمل انسان کی شکل میں انسان کو جو ہے ہم نے بنایا، اور سائنس اس چیز کو اب تسلیم کر رہی ہے۔ ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ، جہاں پر انسان جو ہے سٹیجز کے اندر جو ہے انسان کو وجود ملتا ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو سائنس بھی تسلیم کرتا ہے کہ ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ کے حساب سے انسان جو ہے وہ طرح طرح کی سٹیجز میں جو ہے اس کی تخلیق کی جاتی ہے، اور سائنس جو ہے اس چیز کو اب تسلیم کر رہی ہے